کبھی پاکستان میں اس طرح اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے، ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا. کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی، محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی، اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے ایم پی کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے. اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی. پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ، جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو، گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی، اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کو دھمکایا گیا. سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا، ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا. ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے، تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی، گجرانوالہ، سرگودا، سائبال، اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں. پنڈی لوگ سامنے آ گئے. پشاور میں اتنی پبلک نکلائی، وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے. بڑھتی جا رہی تھی. اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ جو جیل بھرو تحریک میں، ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا. ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا. جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈرز سے، اپنے کارکنوں سے، خاص طور پہ ان کو، یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے، وہ کیا گیا. ان سے کوئی پولیٹیکل پریزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے، مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے. 37 بائی الیکشن ہوئے، 37 بائی الیکشن. ساری جماعتیں ایک طرف، الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی، انتظامیہ نے ان کی مدد کی، اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود 37 بائی الیکشنز میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی. یہ جو ابھی جام پور میں الیکشن ہوا،
وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پورا ڈرایا گیا, پوری طرح ایجنسیز نے زور لگایا, پوری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹس تھی, جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اس سے بھی زیادہ پڑ گئی. اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا. گورنرز ان کے انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی, الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی. آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے. اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز, جو میں پھر سے 11 مہینے سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھنستا جائے گا ہمارا ملک. اور آج حالات کیا ہے؟ آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا. صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے. آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے. 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے. میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ نیب نے ہمارے دور میں ریکور کیا تھا, 480 ارب روپیہ. 1100 ارب روپیہ اور ریکور ہونا تھا. انہوں نے اسمبلی میں آئے اور صرف پہلے آتے ساتھ ہی کام کیا, اس کی نیب کے قانون چینج کیا, امینڈ کیا, نیب کو ختم کیا. صرف اب نیب کا کام رہ گیا کہ انتقامی کارروائی اپوزیشن پہ کرے. اور نیب اب کوئی وہ جو پیسہ, جو اتنا پیسہ اس ملک کا چوری ہو واپس آنا تھا, وہ انہوں نے ہضم کر لیا. لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا, اور اسی لیے یہ سب الیکشن سے ڈر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی, یاد رکھیں انہوں نے 2 دفعہ مہنگائی مارچ ہمارے خلاف کی تھی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے پچھلی اپریل میں, اس کے مقابلے میں جو آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے, میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ. سب سے زیادہ پہلے میں مہنگائی کے اوپر میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ جو کھانے, بنیادی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں تو اور گاڑیوں کی اور بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو ایئر لائن ٹکٹ مہنگے ہوئے, میں تو بات کر رہا ہوں جو عام گھر کے اندر آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اس میں جو مہنگائی آئی ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئی. یہ ذرا موٹی موٹی چیز ہے کہ ایک عام گھر کے اندر اپنے اگر فیملی ہے, میرے بچے ہیں, تو میں کیا, مجھے انڈے چاہیے. 135 سے انڈوں کی قیمت گئی ہے 246. دودھ, اب دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا ہے 116 سے 116 روپے لیٹر سے کیا ہے 156 روپے لیٹر. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 سے
लाख रुपया महीना। अब उनके अंदर सोचें कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूं कि ये वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं। आटा, 20 केजी का आटा हमारे दौर में 1162 रुपए, आज गया 1705 रुपए। चिकन, वो जो कभी आम आदमी अच्छे दिनों के अंदर अगर वो गोश्त खाना चाहें तो वो चिकन खाते हैं, वो 280 रुपए से गया है 460 रुपए। फिर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर से गया है 268 रुपया। 150 रुपए लीटर से गया है पेट्रोल 268 रुपए। डीजल गया है 144 रुपए लीटर से 280 रुपए लीटर। तो ये जो आम ट्रांसपोर्ट, अब इसकी वजह से सारी चीजें महंगी, जिन्होंने ऑफिस जाना है, काम करना है, सब चीजें महंगी। गैस की कीमत दुगनी हो गई है। बिजली, अब बिजली की कीमत जिस रेट पे अभी बढ़ी है और जो सरचार्जेस लगा के बढ़ रहा है वो तकरीबन दुगनी हो गई है। ट्यूबवेल, किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये जरा मोटी मोटी चीजें बाकी मैं नहीं बताता। किसानों के लिए ट्यूबवेल, अब वो किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है, उसको अपनी फसलें उगानी होती हैं, उसको जो पैसा बचता है वो फिर वापस लगाता है। लेकिन ट्यूबवेल हमने सब्सिडाइज किया होता 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए था ट्यूबवेल का, आज वो चला गया है 36 रुपए, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। फिर हुआ क्या, मैं सिर्फ जल्दी से यह बता दूं कि आज हालात हमारे हैं क्या। जो रुपया गिरा है हमारे 3.5 साल में, डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा था 55 रुपए 3.5 साल में। ये याद रखें कि इन 3.5 साल में आलमी महंगाई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई थी, उसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई थी, जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं। बिजली महंगी, सब चीजें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया। उस वक्त, हमारे वक्त के अंदर इस महंगाई के बावजूद जो पाकिस्तान था उसके मुकाबले में आज देखें कि महंगाई आज किधर गई। उस पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 6% पे, आज वो 0 पे चली गई है। और जो लोगों को खौफ आ रहा है कि जिस तरह मुल्क में से पैसा बाहर जा रहा है, जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासिर हो रहा है, खौफ अब यह है कि ये जब 0 पे जब पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट, इसका मतलब बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी एक तरफ बढ़ेगी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। और आगे मायूसी है कि 8 लाख पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। यह है मायूसी का आलम इस दौर में। दो और चीजें मैं आपको बता दूं कि इस दौर में कोई बड़ा मसला नहीं आया। हमारे दौर में कोरोना आया, जो सदी में एक दफा इतना बड़ा एक अजाब आता है। सदी में एक दफा इस तरह का एक सानिया होता है जो सारी दुनिया में, कोरोना ने दुनिया में जो इंपैक्ट किया। हमारे दौर में उसके बावजूद हमारा मुल्क भी आगे जा रहा था, हमारी माशरत भी 6% पे बढ़ रही थी। 17 सालों के बाद इस तरह ऊपर जा रहा था। इंडस्ट्री वो रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राई पैदावार थी वो 4.5% पे थी, वो कोई 17 साल के बाद ऊपर मुल्क जा रहा था। तो जब मुल्क ऊपर भी जा रहा था, रोजगार 50 लाख नई नौकरियां मिली हमारे दौर में। तो उस मुश्किल हालात के अंदर, कोरोना के बावजूद, कमोडिटी सुपर साइकिल के बावजूद, हम जब वो मुल्क को संभाल रहे थे तो इनके कौन सी क़यामत आई कि आज पाकिस्तान इधर आके खड़ा हो गया। आज जो सबसे बड़ा मसला है कि आज अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। अभी ये जो रुपया गिरा है, हाल ही में जो रुपया अभी और गिरा है,
اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا, اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے, اور یہ مزید اور ہم دلدل میں دھستے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آج اصل میں اپنی, کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے, تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکل رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے, یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً, تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا, تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا, پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی, اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں, اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا, وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی, پٹرول, گیس سب مہنگے. دوسری چیز دیکھیں, اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں, اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں جو جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے, یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے, تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے, اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے, تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں کر سکتے, ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے, کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مسئلہ میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں, اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا, تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو, جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو ایک مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا, اس سے کیا ہوا, اس سے ہماری پاکستانی, اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں, تو وہ 100 روپے, اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا, اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, ان کی پراپرٹیز, مے فیئر, بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں, تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے, اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں, ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت, اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں, اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا, ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں 2 ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے, جرمنی اور جاپان, لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے, کیونکہ وہ قومیں تھیں, انہوں نے مل کے مقابلہ کیا, سب اکٹھے ہوئے, ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اور کھڑے ہو گئے. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, ایک غیرت مند ملک بننا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے. اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں.
اب میرا گھر ہے, قرضے چڑھ گئے. اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا, اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا. اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے بھی, اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ, ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی, اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں, ہم ایڈ لے لیتے ہیں, ہم قرضے لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہاتھ پھیلایا کہ جو کہیں سے قرضے آ جائے, بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا. لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی, اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں. کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن سے نقصان کر رہی ہیں, ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں, سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے. ہم نے مثلا پینشنز ہیں, اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے, اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے. پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں, وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے. مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں, اسے پیسہ آتا ہے, اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے. ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے, اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا, اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے, یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے. وہ کون کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس. آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر. جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں, چائنا آگے بڑھا ہے, ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں, ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے. ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی, بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا, کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے, اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے, ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں. ابھی آپ ایکسپورٹر سے, جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی, ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے, ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے, ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے, تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ, ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی, اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا. اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں, جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی, کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے. کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے, سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے
60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے یہ جو جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے, اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے, کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار, ہماری ایلیٹ, وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی, اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا, ٹورزم, پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل, زیتون, ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے, ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سمجھ کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں, ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں اب آپ کو, ہندوستان 6-6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں, اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے. باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر. جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے. تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی, اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایکسپورٹ زونز ہیں, ٹیکنالوجی زونز, اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں, آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے, تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی, اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس 150 ارب ڈالر ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, نوجوان آبادی ہے, ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے ہم کم از کم 20-30 ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں, اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی. لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا. وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا. اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی, یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے, قانون کی حکمرانی ہے, وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں, وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلکس ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھتے ہیں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا.
اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو, سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے, انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا. انہوں نے اس ملک کو کہاں سے, اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی, وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا. آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں, جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں, اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ NRO مل جاتا ہے, کیوں نہیں جی, کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے NRO کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے, سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے, کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں, ملک کی دولت چوری کرو اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. کبھی سنا ہے اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, کبھی ان سے پوچھیں کہ یورپ, انگلینڈ, امریکہ, ناروے, آسٹریلیا, کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انصاف ہے وہاں. کیوں آپ کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ ابھی مجھے افسوس ہوا, ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی, ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی, وہ ان کی کشتی ڈوب گئی, اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے, اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں, اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا. ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا. وہ ایسے ملک ہیں جب آپ, جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے, ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی. جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں, اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں. تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے, وہ ایک انسان کو لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے. وہ پھر اس جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے, لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے, ان کو ایک قانون, ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی. تو جب ایک ملک کے اندر ایک اسمال اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے, جو میڈیم چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, عدالتیں ان کو تحفظ نہیں دیتی, جو پالیسیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی, آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا, آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا, اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں, اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اور جب ایک ملک میں انصاف, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں, وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک, ادھر خوشحالی آتی ہے. شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں, وہ ہندوستان کا سب سے عظیم